تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ. جوز لبیک. میں تاثرات کو یاد کر رہا تھا کہ ویسے ہمارے یہاں مدنی مذاکرے میں تاثرات چلتے ہیں پہلے میرے سے. جی تو یہ یہاں قاری صاحبان ہیں تو کیا ان کے پاس کوئی تاثرات نہیں تھے؟ اب ہو سکتا ہے ریکارڈ نہ ہوا ہے. تو کرنا چاہیے نا. ایک دلچسپی ہے خالی ہمارے ساتھ مدارس المدینہ سے متعلق نہیں ہوتے، ہم لائیو ہیں. ہر ایک کی دلچسپی کا تھوڑا تھوڑا سامان ہونا چاہیے تھا کہ وہ بھی بیٹھے رہے. انہوں نے بولا یار یہ تو مدرسوں کی باتیں کرتے ہیں، اپنے کام کی باتیں نہیں ہیں. جی جی تو سب کو کوئی مسئلے مسائل بھی سیکھنے کو ملے ہیں. کچھ مطلب یعنی ملا جلا ہونا چاہیے. لائیو ہو تو ملا جلا ہو. بلکہ ویسے بھی اگر ہو تو ایک طرح کا ٹاپک گھنٹوں تک ہم کسی کو بھی بولیں تو اس کو دل لگے گا نہیں. تو تھوڑا رنگ برنگا ہو نا، تھوڑی خوش طبعی کی باتیں جائز دائرے میں ہو تاکہ دل لگا رہے. جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. چودہ سو سینتالیس ہجری کے ذوالحج شریف کی آج 17ویں رات ہے. مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 17. مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجدوں نے سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے. چاہے مادری زبان میں کہہ لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، مگر دل کی نیت شرط ہے. دل میں نیت ہوئی اور زبان سے کہا تو ثواب زبان سے کہنے کا بھی ملے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت ہو. اعتکاف کی نیت نہیں کی تو اب کر دیجئے، اور افطار وغیرہ ہے تو کرنا ہے تو کر دیجئے، کھانا ہے تو کھا لیجئے. لیکن بہتر یہ مناسب یہ کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کی جائے، اور اگر پہلے سے کی تھی تو صحیح ہے، ورنہ اب صرف کھانے کے لیے ترکیب بن رہی ہے تو کھانے کے لیے نیت کرنے کے بجائے ثواب کے لیے نیت کریں تاکہ ثواب بھی ملے. اور کچھ ذکر و درود کرنے بہتر ہے کہ کچھ ذکر و درود کر دیں، چاہیں تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں، تو اس طرح بھی آپ کو ثواب میں اضافہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت امام ابو الحسین آجوری رحمۃ اللہ علیہ جن کا وصال شریف 360 ہجری میں ہوا، انہیں سمجھو کہ بہت ہی پرانے بزرگ ہیں، 1000 سال سے بھی زیادہ پرانے.
انہوں نے اپنی کتاب اخلاق و اہل القرآن میں ایسے قاری کی علامات کو بیان کیا جو اللہ پاک کے لیے نہیں بلکہ دنیا اور دنیا داروں کے لیے قرآن مجید پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں تم دیکھو گے کہ جس نے دنیا کے لیے قرآن سیکھا ہوگا وہ بظاہر الفاظ تو یاد کر لے گا مگر اللہ پاک کے فرائض میں کوتاہی کرے گا اور اس کی مقرر کردہ حدود کو ضائع کرے گا۔ یہ سب میرے مدنی بیٹے توجہ سے سنیے گا، مدنی چینل پر جو سن رہے ہیں وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی کہ اس میں ہم پر تو کچھ نہیں آ رہا۔ یہ تو نمبر 1 ہوا۔ نمبر 2، اپنے سوا کسی کو کچھ نہیں سمجھے گا اور لوگوں کے ساتھ غرور و تکبر بھرا رویہ اختیار کرے گا۔ نمبر 3، ایسا قاری قرآن کریم کے ذریعے مالداروں سے پیسے بٹورنے اور اپنے کام نکلوانے کے لیے اپنے قاری ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ نمبر 4، دنیا داروں اور امیر زادوں کی بڑی عزت کرتا ہے جبکہ کمزور اور غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ نو لفٹ۔ نمبر 5، اگر کسی امیر کو پڑھانا یا کچھ سکھانا ہو تو بڑی نرمی اور محبت سے سکھائے گا، اور اگر کسی غریب کو پڑھانا پڑ جائے تو اسے ڈانٹے گا، توہین کرے گا، روب جھاڑے گا، کیونکہ اسے اس غریب سے کسی دنیاوی نفع کی امید نہیں۔ اللہ پاک نے اگر اسے خوبصورت آواز عطا کر رکھی ہے، اب اس پہ قاری صاحبان بھی غور کریں، نعت خوان صاحبان بھی غور کریں، اچھے واعظ، مقررین، مبلغین سبھی غور کریں۔ اللہ پاک نے اگر اسے خوبصورت آواز عطا کر رکھی ہو تو دنیاوی لالچ کے سبب حکومتی عہدے داروں اور امیروں کے سامنے تلاوتیں کرنے، انہوں نے تلاوتیں لکھا ہے، نعتیں پڑھنے، تقریریں کرنے، بیان کرنے اور ان کی امامت کرنے کا شوقین ہوگا۔ لیکن کبھی کوئی غریب غربا نماز پڑھانے کا کہہ دیں یا قراءت کرنے کا کہہ دیں، یا اپنی طرح ایڈیشن بھی کر رہا ہوں کچھ، قراءت کرنے کا کہہ دیں یا نعت شریف پڑھنے کا کہہ دیں تو یہ اس پر گنا گزرے گا اور اسے اپنی شان کے خلاف سمجھے گا۔ نمبر 7، اس کا مطلوب صرف دنیا ہوگی، جہاں دنیا نظر آئے گی وہاں جا بیٹھے گا، لوگوں پر اپنے قاری ہونے کا روب جھاڑے گا، اپنے شناخہ ہونے کا روب جھاڑے گا، اپنا مقرر ہونے کا، اپنا مبلغ ہونے کا، اپنا واعظ ہونے کا روب جھاڑے گا، یا اپنا عالم و مفتی ہونے کا روب جھاڑے گا، اپنے حفظ کی تعریف کرے گا، اپنی معلومات پر پھولا نہیں سمائے گا، زیادہ اشعار یاد ہونے پر اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے گا۔ ایسے دنیا دار قاری، نعت خواں، مقرر میں تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا، باتیں کرنے کا شوقین ہوگا، بہت بولتا ہوگا، منہ پھٹ ہوگا، پھر ہر اس شخص پر نکتہ چینی کرے گا جس نے اس کی طرح حفظ نہیں کیا یا اس کی طرح تجوید و قراءت نہیں سیکھ سکا۔ نمبر 9، ہنسی مذاق اور مسخریوں میں پیش ہوگا، لا یعنی اور فضولیات میں مشغول ہوگا۔ نمبر 10، دوستوں کی گپ شپ تو بڑی توجہ سے سنے گا بلکہ لفظ بہ لفظ یاد رکھے گا، لیکن اہم بات یا نصیحت ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دے گا۔ ایسے لوگوں کی باتیں اور چٹکلے اللہ تعالیٰ کے کلام سے زیادہ مزیدار لگیں گے۔ الغرض، ایسے قاری قرآن کی نمبر 11 ساری فکریں صرف الفاظ اور حروف کے حفظ تک محدود ہوتی ہیں۔ اگر کسی حرف میں غلطی ہو جائے تو اس سے بہت برا لگے گا، اس لیے نہیں کہ اللہ کے کلام میں غلطی ہوئی
بلکہ اس لیے کہ کہیں لوگوں کے نزدیک اس کی عزت اور مرتبہ کم نہ ہو جائے، چنانچہ تم اسے اسی سبب سے غمگین اور پریشان دیکھو گے۔ حالانکہ قرآن کے احکام اور منع کردہ چیزوں کے ارتکاب پر اسے کوئی رنج نہیں ہوگا، بلکہ اسے تو ان چیزوں کی پرواہ تک نہ ہوگی۔ یعنی جس کو اپنی کوئی غلطی ہو گئی، کوئی قاعدہ چھوٹ گیا تجوید کا، یا کوئی حرف غلط ہو گیا، سبقت لسانی ہی ہو گئی، کہنا کچھ چاہتا تھا نکل کچھ گیا، آگے بڑھ گیا، لوگوں نے نوٹ کر لیا، تو اب اس کو یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے کلام میں میری غلطی ہوگی، بلکہ یہ سوچ گا لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ہمارے عام ہے، یار لوگ کیا کہیں گے، یار احتیاط کیا کرو، پبلک بہت ہے، غلطی نہ ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے، یار لوگ کیا کہیں گے، یار لوگ جنت میں اٹھا کے تھوڑی رکھ دیں گے ہم کو، یار نہ جہنم میں جھونک دیں گے۔ میرا رب، میرے رب کا کلام، بس۔ تو کوئی ایسی کوتاہی میری اپنی طرف سے نہ ہو جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، یہ سوچ بہت کم رہ گئی ہے۔ بس کوئی کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، میرا امپریشن، میرا امیج خراب ہو جائے گا، ہماری یہ سوچیں، یہ بہت سو کی سوچیں ہوتی ہیں۔ اپنے پر ہم غور کرتے رہیں کہ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، بندوں سے کتنا ڈرتے ہیں۔ جو بندوں میں معیوب ہوتا ہے اس سے ہم بچتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو کام معیوب ہیں پرواہ نہیں ہے۔ چھپ کر جبھی تو گناہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور یہ احساس نہیں ہوتا۔ سرکار اعلی حضرت کا جو شعر ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ لوگوں سے چھپ کر گناہ کیے، گناہ کس کے کیے، نافرمانی کس کی رب کی۔ رب تو خبردار ہے جو ہم نے کیا چھپ کر، تو پھر ہوگا کیا ہمارا۔ حضرت امام آجری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو صحابی نبی ہیں کا ارشاد ذکر کیا کہ قرآن والوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ سو رہے ہوں، قاری قرآن کیسا ہو، قرآن والے کیسے ہوں، قرآن پڑھانے والے کیسے ہوں، قرآن پڑھنے والے کیسے ہوں، قرآن والے کیسے ہوں، کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ عبادت میں مشغول ہوں، دن میں عام لوگ کھا پی رہے ہوں اور وہ روزہ دار ہوں، وہ تقوی پر کاربند ہو، جبکہ لوگ حلال و حرام کی پرواہ نہ کر رہے ہوں، لوگ تکبر میں مبتلا ہوں تو یہ عجز و انکسار کا پیکر ہوں، جب لوگ عیش و طرب اور ہنسی مذاق میں مگن ہوں تو یہ اپنے غم و ملال اور گریہ و زاری سے پہچانے جائیں، اور ان کی خاموشیاں نمایاں ہوں، جبکہ لوگ فضول باتوں اور بحثوں میں پڑے ہوں۔ اس کے بعد امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب حالتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اہل قرآن، یعنی قرآن والے، قرآن پڑھنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، اس کے قواعد جاننے والے، اخلاق کے لحاظ سے دیگر لوگوں سے بالکل مختلف ہونے چاہیے۔ مصیبت یا مشکل میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوں، نہ کہ لوگوں کی طرف، مخلوق کی طرف۔ ان کے دل ہمیشہ اللہ پاک کی یاد اور ذکر کی طرف جھکے ہوئے ہوں، اور وہ قرآن اور سنت کے بتائے ہوئے آداب اور احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ ان کے اخلاق و اعمال لوگوں کی رہنمائی کا بھی ذریعہ بنے۔ اللہ اکبر! ایسے قاری صاحبان تو مزارات بنے ہوئے عرس ہو رہے ہیں دھوم دھام سے۔ اللہ پاک ہمیں ان حقیقی کاریوں کا صدقہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
الحمدللہ کریم 8 دسمبر 1990 میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدرسۃ المدینہ کی پہلی شاخ کراچی میں آغاز فرمایا اور اب تک 19,900 سے زائد مدارس المدینہ ہو چکے ہیں۔ ان میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد 4,41,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عرض ہے کہ گھروں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اس کیفیت میں بچوں کی اخلاقی تربیت کیسے کی جائے؟ اس میں جو تعداد بیان کی گئی ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی تعداد کو درست کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ مدارس المدینہ کس طرح کے کیا ہیں، تو یہ مین جو فگر تھا اس کو میں نے ابھی تصحیح کی ہے تھوڑی دیر پہلے۔ تو جو میں نے بیان کیا ہے وہ جو میرے پاس ابھی لیٹسٹ رپورٹ آئی تھی کارکردگی، اس کے مطابق میں نے بیان کیا ہے، کیونکہ یہ مدارس المدینہ جو بیان ہوئے نا، اس میں گلی گلی بچیوں کا مدرسۃ المدینہ بھی شامل ہے۔ یہ صرف یہ والے مدارس المدینہ نہیں ہے بوائز اور گرلس کے، تو ان کے سارے فگر میں نے الگ کر کے بیان کر دیے ہیں۔ یہ تھوڑا سا پہلے بنا ہوا تھا، اس لیے میں نے کہا دوبارہ عرض کر دو۔ جی حضور، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں نے آغاز کیا تھا، یہ آپ کو پتہ ہے؟ آپ فرمائیے۔ اس میں ہمارے سید عبد القادر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، باپو شریف، مشہور شخصیت ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کا صدقہ ہماری بخشش ہو۔ یہ مین تھے، اس میں نہیں تھا، کہ ساری باتیں میرے کھاتے میں آتی رہتی ہیں، میں کچھ بھی نہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ حقیقت میں سید عبد القادر شاہ صاحب باپو شریف کی محنت تھی۔ تو اس طرح ان کی اس بات کو چھپا دینا یہ مجھے خیانت لگا، اس لیے میں نے بتا دیا کہ یار میرا تو ویسے نام ہو ہی گیا ہے نا، سمجھے؟ تو حقیقت میں بس اللہ پاک نام روشن کرے گا، میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا، آقا کے صدقے ہی ہوگا۔ تو نام کیا روشن ہو، قبر روشن ہو جانا تو کامیابی ہے حقیقت میں۔ تو ان کا یہ ان کی محنتیں بہت تھیں، اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ مدارس المدینہ سمجھو، یہ مدارس المدینہ بس یہ ان میں جو پرانے سائے ہوئے ان کو یاد ہوگا، یہ مطلب اس میں رچے بسے ہوئے تھے۔ اللہ کریم ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے کہ ہم بھی قرآن کی خدمت میں پیش ہوں۔ میرا جو ذوق زیادہ تر یہ جیسے قافلے اور دعوت اسلامی کے دینی کام جو ہے نا، ان میں دیگر دینی کام، اصلاح، نمازی بنانا، سنتیں سیکھنا، اس پر کافی میرا یعنی کہ رجحان زیادہ تھا۔ ان کا مدارس المدینہ، جامعات المدینہ کی طرف رجحان زیادہ تھا۔ اس کا میں شامل ہوں، ساتھ ساتھ ہوں، لیکن یہ کہ اصل وہ تھے، یہ مطلب میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ میں اس کو اوڑھ نہ لوں اپنے اوپر۔ اور بولو تو بہرحال اللہ پاک سب کی خدمات قبول فرمائے۔ اللہ پاک کو سب پتہ ہے کس نے کتنا کام کیا، کتنا حصہ لیا، کس نے دل سے لیا، کس نے مروت میں حصہ لیا، کسی نے ویسے مزہ آتا تھا اس لیے حصہ لیا اللہ کی رضا کے لیے، کس نے کتنا حصہ لیا، یہ سب میرے رب کو خبر۔ اللہ پاک ہمیں مخلص بندہ بنا دے۔ اب یہ کہ بچوں کی تربیت کیسے ہو، یہ سوال کیا نا؟ اچھا، تو یہ تو مدرسین جو ہوتے ہیں، قاری صاحبان، تو ان کو بھی باقاعدہ مطلب پہلے تو کورس کروایا جاتا ہے نا، اس کے بعد تدریس کی اجازت ملتی ہے۔ یہ چیزیں تو ان کو سکھائی جاتی ہوں گی، اس کورس میں شامل ہی ہوں گی ظاہر ہے۔ تو اس میں مزید یہ تو میں کل اس طرح کی باتیں کافی کر چکا میں کہ اگر قاری صاحب یا استاد بعمل ہوگا، شاگرد بعمل بنیں گے۔ قفل مدینہ والا ہوگا، کم گو ہوگا، یہ کم گو بنیں گے۔ قاری صاحب منہ پھٹ ہوں گے، تو تڑاک کر رہے ہوں گے، سمجھے، بازاری انداز میں گفتگو کریں گے، شاگرد یہ سیکھے گا اور یہ آپ کا نام روشن کرے گا۔ تو اس لیے مطلب استاد کا کردار جو ہے نا، اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ جیسے ماں باپ کی بھی میں نے بات کی تھی کہ پہلی گود تو ماں کی گود ہے پہلا مدرسہ۔ تو ماں کے جو اخلاق ہوں گے وہ بچہ اس کو اپنے اندر لے گا، باپ کے جو انداز ہوں گے وہ بھی بچہ جو ہے یہ سب اپنے اندر لے رہا ہوتا ہے، اور اس طرح مطلب وہ آگے بڑھ کر پھر استاد کے پاس جاتا ہے۔ پھر اب جیسے استاد کے اخلاق، جیسے اس کے نصیب،
تو वैसा ही है, उसका भी हिसाब किताब होगा। अब कोई एक आध बार समझाए भी तो बात हुआ, जरूरी नहीं है कि समझ में आ जाए। तो इसलिए वो माँ का जो पहला मदरसा है, खुदा करे कि वो सही हो जाए। ये मदरसा तकरीबन खराब पड़ा हुआ है, सही मानों में तरबियत घर से जो है ना वो नहीं हो रही। सबकी नहीं कह रहा मैं, एक तादाद है। हम पुराने बुजुर्गों के वाकया सुनते हैं तो अपनी माँ से कुरान सीखा, वालिद साहब से इब्तिदाई किताबें पढ़ी, तो इस तरह के वाकयात मिलते हैं, ये घर में सीखा। अब माँ तो टीवी चैनल खोलकर डांस देख रही है, बाप म्यूजिक पर झूम रहा है, अब बेटा दीन सीखेगा और इबादत करेगा, कैसे करेगा यार? सीधी बात है। मतलब ये नहीं कि हमारे घर में जो हो रहा है मिस ट्रेनिंग, तो ये हो रही है। पहले जब शुरू में हमको इसका तजर्बात भी होते थे कि जैसे मैं बिल्कुल, यानी कि कोई मेरा सिक्योरिटी इशू तो था नहीं, बिल्कुल आवाम में घूमता फिरता था, नेकी की दावत और हमारा सिलसिला जो होता था, तो शिकायतें आती थी, इसने माँ को यूं बोला ने, बाप को यूं बोला ने, सताता है, तुमको इलियास कादरी ने ये सिखाया है। ये आमतौर पे ये जुमला सुना जाता था। हो सकता है जो पुराने इनको भी तजर्बा होगा, तुमको इलियास कादरी ने ये सिखाया है। अरे यार, इलियास कादरी के पास तो ये 22 साल की उम्र में आया है, 25 साल की उम्र में आया है। इससे पहले किसने सिखाया था इसको? माँ बाप को सताना, तंग करना, नाफरमानी करना। तो 25-28 साल का बिगड़ा हुआ आपने इलियास कादरी के खाते में डाला, तो अब ये सुधरेगा? अगर ये कुछ कर दे तो इलियास कादरी के खाते में क्यों डालते हो? अपने खाते में ले लो ना, सच्ची बात है, दयानतदारी से। हम इसकी ट्रेनिंग हमने नहीं की थी। तो ये हमारा जो हाथों किया था ना, ये वो मिल रहा हमें, वरना वो दावत इस्लामी का किया हुआ नहीं मिल रहा उसको। दावत इस्लामी वाले ये सिखाते हैं, तुमको वहाँ ये तरबियत मिलती है, तुम यूँ करते हो। तो इस तरह खैर आहिस्ता आहिस्ता माशाअल्लाह बहुत फ़र्क पड़ा। कई वो माँ बाप के जो मतलब हमको शुरू में अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, लेकिन आहिस्ता से जब इन्होंने अपनी औलाद में सुधार देखा तो ये भी करीब आए, और घरों में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का दीनी माहौल बना। और 1-2 घर नहीं है, इससे हमें हज़ारों घर मिलेंगे कि आज माशाअल्लाह जिनमें दावत इस्लामी की मोहब्बत के चिराग रोशन हैं अल्लाह की रहमत से। छोटे छोटे बच्चे उठाकर लोग लाने लगे कि हम इसको दावत इस्लामी को वक्फ करते हैं, इसको आप रख लो। इस तरह मतलब माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। तो ये कि ए रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो इंशाअल्लाह कोशिशें करते रहें। तरबियत औलाद का एक रिसाला है मकतबतुल मदीना का, उसमें उसका नाम ही तरबियत औलाद है, उसका भी मुताला करें। इमाम शाअबी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक उस वालिद पर रहम करे। दुआए मुस्तफ़ा मिल रही है वालिद को कि अल्लाह पाक उस वालिद पर रहम करे जो अपने बच्चे को अपना फरमाबरदार बनाने में उसकी मदद करे, अपना फरमाबरदार बनाने में उसकी मदद करे। अब वाले झाड़ता रहेगा, गालियां निकालेगा, कोसने माँ देती रहेगी, तो ये कैसे फरमाबरदार बनेगा यार? और कौन फिर इसको फरमाबरदार बनाएगा? वो फरमाबरदार बनता है तो वो सुन्नतों पर अमल करता है, तू मुल्ला बन गया, मस्जिद की रोटियां तोड़ेगा। ये ताने मिलने शुरू हुए। एक खातून हमारे घर आई, चंद साल पहले की बात है, मेरी बड़ी बहन ने मुझे बताया, वो जब हयात थी तो वो रो रही थी कि मेरा बेटा आवारा हो गया है, यूं हो गया, वो हो गया, खराब हो गया है। वो एतराफ कर रही थी कि मेरी भूल हो गई है। ये दावत इस्लामी के माहौल में आया, ये नेकी की बातें करने लगा, सुन्नतों की बातें करने लगा, हमारी समझ में नहीं आया, और हम इसको तंज करते रहे, इसको उधर से रोकते रहे, तो ये रुक गया वहां से। अब ये आवारा बन गया, और अब मेरे को दावत इस्लामी समझ में आई है, अब मैं क्या करूं? तो ऐसे तो पता नहीं कितने केस होंगे कि जो बाद में होश आता होगा कि ये सुधरने जा रहा था, हमने बिगाड़ दिया, अब हमारे गले पड़ गया, हमारे टोल टप्पड़ छुपा कर बेच के आ जाता है, हेरोइनों की सोबत में चला गया, हेरोइन पीता है, घर से निकाल देना पड़ता है,
ہیروئنیوں کو نکال دیتے ہیں لوگ گھر سے کہ تو گھر کی چیزیں بیچ کر کھا جاتے ہیں. یہ شکایتیں ہوتی ہیں. ہم ہر ایک ایسا کرتا ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو یہ کہ دعوت اسلامی کی صحبت میں، ماحول میں، عاشقان رسول کی صحبت میں انشاءاللہ نو سائیڈ افیکٹ. اللہ کرے گا آپ کا بچہ عاشق رسول بنے گا، نیک نمازی پرہیزگار بنے گا، سنتوں کا پابند بنے گا انشاءاللہ الکریم. حضرت امام مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی حدیث کے تحت جو ابھی میں نے پڑھی تھی کہ اللہ پاک اس باپ پر رحم فرمائے کہ جو اپنے بچے کو اپنا فرما بردار بنانے میں اس کی مدد کرے. تو امام مناوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے حقوق کا خیال رکھے. جیسے والدین کے حقوق ہوتے ہیں ویسے ہی اولاد کے حقوق ہوتے ہیں. اور جب والد ظالم اور سخت گیر ہوتا ہے تو وہ اپنی اولاد کو قطع رحمی یعنی رشتے توڑنے اور نافرمانی کا راستہ خود دکھاتا ہے. حوالہ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر جلد 4 پیج نمبر 29. مزید فرماتے ہیں اپنی اولاد پر احسان کر کے انہیں تنگی میں نہ ڈال کر اور ان کے درمیان برابری کر کے اپنے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں ان کی مدد کرو. حوالہ فیض القدیر جلد 2 صفحہ 13. مسلم ابو عبداللہ حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں، ورنہ باپ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے تلخ اور روکھے رویوں سے اپنی اولاد کو اپنا نافرمان بنا لے. یہ اولاد آج کل نافرمان بہت پائی جا رہی ہے. گھر گھر کی کہانی ہے کہ بات نہیں سنتے، بات نہیں سنتی، بیٹی ہوں تو بیٹا ہوں. اس کی وجہ اس پر کبھی غور کیا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو یہ نافرمان ہوئے جا رہے ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ اولاد جو نافرمان کرتی ہے وہ صحیح کر رہی ہے، نہیں، ان کو فرما برداری کرنی ہے. ماں باپ سے بالکل اس نے سلوک کرنا ہے. اگرچہ ماں باپ ظلم بھی کرتے ہوں تب بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم ہے. لیکن ایک جنرلی نفسیاتی طور پر جو ہے نا ایک نظام کہ اس کے تحت یہ کہ یہ ماں باپ اگر اس نے سلوک نہیں کریں گے تو بچہ یہی سیکھے گا اور آگے معاشرے میں بھی یہی کرنا ہے اس نے. تو اس لیے ماں باپ کا جو اصل تربیت گاہ جو ہے نا ماں کی گود، وہ مدرسہ اگر اس کا نظام درست ہو جائے نا بیڑا پار ہو جائے، دنیا کا نظام تبدیل ہو جائے. لیکن ایسا ہے نہیں. نہ اس طرح کی باتیں سننا گوارا نہ سمجھنا گوارا، تو ہم ایسا تھوڑی کرتے، قبول بھی نہیں کرنا ہے. واقعی اپنی بھول نظر بھی نہیں آتی. اس کا علاج کیا ہے؟ ہم یوں تو کر سکتے ہیں یہ ایسا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ 3 انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں کہ اپنے دیکھ تو کیسا، یہ نہیں آتا اپنے کو. تو اللہ کریم ہماری عقل کو بیدار کر دے کہ ہم سمجھدار بن جائیں اور ہمارا جو معاشرہ جو ہے اسی طرح درست ہوگا کہ پہلا مدرسہ جو ہے نا یہ اسٹیبلش ہو جائے اور صحیح یعنی درست ہو جائے اور بالکل صحیح اصولوں پر یہ کام کرنا شروع کر دے، صحیح اسلامی اصولوں پر کام کرے. گھر سے گناہوں بھرے چینل ختم ہو جائیں، گناہوں کے جو بھی دروازے ہیں نا یہ سب بند کر دیے جائیں، فیشن ختم کر دی جائے، بے پردگی ختم کر دی جائے. دیکھو معاشرہ کیسا نکھر کر آتا ہے سامنے. لیکن مجبوری ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، تو قیامت کے دن یہ جواب دے دیجیے گا لوگ کیا کہیں گے. اس خوف سے ہم نے یا اللہ تیرے فرمان کو پس پشت ڈال دیا. لوگ کیا کہیں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کسی نے منت مانی کسی بھی کام کی، اب وہ کہتا ہے کہ مجھے منت یاد نہیں ہے کہ میں نے منت کون سی مانی تھی. تو
اب جس کو منت ہی یاد نہ رہے تو اب وہ اس کو کیا جواب دیا جائے گا؟ وہ منت کون سی تھی؟ مفتی صاحب کو آنے تو مفتی صاحب، اچھا ایک سوال اور بھی ہے کہ اچھا وہ سوال کو میں تو اپنے انداز سے آپ سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ چاہے وہ بچہ پڑھنے والا ہو یا گھر میں ہو، والدین ہو یا استاد ہو، ہمارے یہ معاشرے میں یا معاشرتی ہو کہ جو تھوڑا ذہین ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، دکھنے میں بھی تھوڑا یوں ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، تو اس کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے، والدین ہوں یا استاد ہو یا آس پڑوس والے ہوں یا میلے والے ہو، جو تھوڑا سا دکھنے میں 19-20 ہو، 19 میں دکھنے میں تھوڑا فرق ہو، سمجھدار اتنا نہ ہو، یا تھوڑا یوں ہو تھوڑا یوں ہو، تو اس کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے. پڑھائی میں تھوڑا کمزور ہو، وہ پڑھائی میں تھوڑا اچھا ہو، چاہے وہ اسکول ہو یا مدرسہ ہو یا گھر ہو. گھر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ پڑھنے میں ہوتا ہے تو والدین کی آنکھوں کا تارا بنا ہوتا ہے، جو بچہ پڑھائی میں کمزور ہوتا ہے بولتا ہے کہ تو ہے کسی کام کا نہیں ہے. تو یہ جو اچھا اس کی وجہ سے بچے میں احساس محرومی پیدا ہوتی ہے. یہ جو سوال ہے میں نے اس کو تھوڑا اپنے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب چاہے والدین ہوں، استاد ہوں، آس پڑوس والے ہوں، میلے والے ہوں یا پڑھانے والے ہوں، انداز کیا ہونا چاہیے؟ ہاں یہ تو ہے کہ ہلتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. جو بچہ کمزور ہے اس کو مزید کمزور بنا دیا جاتا ہے، کمزور تر کر دیتے ہیں اس کو. حالانکہ حضور جو دیوار گر رہی ہے اس کو سہارے کی ضرورت ہے. ہاں تو ٹھوٹے ہے تو کیا پڑھے گا. اب استاد بھی یہ بولتا ہے، ماں باپ بھی یہ بولتے ہیں، دوست بھی کی کر کے ہنستے ہیں، تو کیا پڑھے گا یار. پڑھنا ہوگا تو بھی نہیں پڑھے گا. میں کبھی کبھی مجھ سے سنا ہی ہوگا، بہت سا نے سنا ہوگا یار، جو جیسے کہ جو میرٹ لسٹ میں آتے ہیں ان کا تو حوصلہ افزا ہوتا ہی ہے، وہ سارے حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یار میں تو ان کی حوصلہ افزائی کروں، تحفہ بھی انعام بھی ان کو دوں کہ سب سے آخری نمبر میں آیا ہے فیل ہونے میں، تاکہ یہ آگے بڑھے. تو یہ آگے بڑھا، وہ سبھی اس کو مبارکیاں دے رہے ہیں. تو اس بیچارے کو جس کا منہ اتنا سا ہو گیا ہے، فیل ہو گیا ہے، اس کو کون مطلب پوچھے؟ تو میں پوچھوں گا اس کو کہ اس کا بھی یعنی کچھ ہونا چاہیے، ان کو بھی تحفہ ملنا چاہیے. تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بس ایک ہے نفسیاتی طور پہ کہ جو فل پاس ہوا، جس کا اچھا نمبر، جیسے حافظ قرآن بنتا ہے، تو حافظ قرآن جب بنتا ہے تو گھر میں تقریب ہوتی ہے، تحفے تحائف ملتے ہیں. وہ بھائی اس کے حوصلہ افزائی ہو گیا، پائیے گا، حوصلہ افزائی ہو گیا، پائیے گا. ارے بھائی حوصلہ افزا تھا جبھی تو یہ حافظ بنا ہے. جو پیچھے رہ گیا اس کا کیا، وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ میری سوچ ہے بہرحال یہ. اس لیے کند ذہن ہو، کمزور ذہن ہو، اس کو زیادہ محبت ملنی چاہیے. وہ اپنے ذہن کے بل پر چل رہا ہے، یہ آپ کی محبت کے سہارے پر چل نکلے گا اور انشاءاللہ یہ بھی منزل پر پہنچے گا. تو نہ اس کو تانا دیا جائے نہ تن دیا جائے، تو سمجھتا ہی نہیں ہے، تیری عقل ہی موٹی ہے نہیں عقل تجھ میں، تیری عقل تو گھٹنے میں ہے، ادھر آئے گی تو کچھ سمجھ پڑے گی تیرے کو. تو اس طرح مطلب نہ کیا جائے، بلکہ اس پر بھی برابر کوشش جاری رکھنی چاہیے. صرف کن ذہن کا پرابلم بھی نہیں ہے حضور، ایک بیٹا شرارتی ہے اور ایک بیٹا بڑا شریف ہے. اب جو شریف ہے نا، اب باپ بھی اس کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا، اماں بھی اس کو اپنے ساتھ لے کے، تو ساتھ چل، تو شریف ہے تو میرے ساتھ صحیح رہے گا. اور وہ جو شرارتی ہے وہ ڈانٹ بھی اتنی سن رہا ہے، اس کو ساتھ لے کر بھی نہیں جا رہے، اور اس کو 4 آدمی میں اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سدھرتا نہیں ہے، اس کا ہم کیا کریں. اب وہ جو بچہ جس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے وہ شرارتی ہے، نہیں اس کی شرارتیں کم ہو رہی ہیں، وہ بیٹا تو آپ کا ہی ہے نا. تو یہ جو والدین کا جو اس میں آپ والدین کو کیا یہ صحیح ادارے میں بھی ہوتا ہوگا، بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، شرارتی ہوتا ہوگا تو اس کے ساتھ زیادہ وہ عجیب و غریب معاملہ ہو جاتا ہوگا. تو یہ تو کم ذہین اور زیادہ ذہین اور اس کی بات ہوئی. کم شرارتی کہ بچہ ایسا تو نہیں ہوتا تھا بچہ شرارتی ہو ہی نہ، وہ پتہ نہیں کیسا بچہ ہوتا ہوگا. اس کو بچہ بولے گا کون؟ ہاں، کوئی کم شرارتی کوئی زیادہ شرارتی. تو یہ اس میں جو والدین یا پڑھانے والے استاد وغیرہ جو ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، ان کو بیلنس کیسے کرنا ہے؟ باہر ملکوں کے کئی سائیں بھائی آئے ہوئے تھے، ہمارا کبھی کبھی ہوتا ہے نا اپنا سالانہ اوورسیز کا. تو یہ چند سال پرانی بات کر رہا ہوں. ایک 1.5 عمر کے بزرگ تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر وہ اللہ اعلان، میرا بیٹا یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے، تو آپ کچھ دعا کر دیں، کچھ حل نکالیں، کچھ اس طرح کی
تو بات کی تو میں نے کہا اب تک تو آپ نے خوب ڈانٹا ہوگا، چلو اب آخری کیل بھی ٹھونک دی نا کہ سب کے سامنے بھی اس کی رسوائی کر دی، دوسرے تو جانتے ہی ہوں گے نا کہ اس کا بیٹا کون سا ہے، کچھ نہ کچھ اس طرح کے میں نے بہرحال سمجھانے کی کوشش کی، اب آپ پیار کر کے دیکھو اس کو، خوب ڈانٹا جھاڑا جو بھی کرنا تھا کیا، نہیں سدھرا نا، اب پیار کر کے دیکھو شاید سدھر جائے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ جو سب کے سامنے بولنا کہ اس کو سمجھاؤ، یہ تو آتے ہیں لوگ میرے پاس، اب بھی آتے ہیں، اکا دکا تک ترکیب بن جاتی ہے، یہ بہت تنگ کرتا ہے، اپنی ماں کو تنگ کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا، آپ سمجھاؤ اس کو، تو میں پھر اس کو کیا سمجھانا تھا، میں تو اس کے باپ کو کبھی کبھی سمجھاتا ہوں کان میں کہ ابھی کیسے سمجھے گا، یار تم نے میرے سامنے اس کو رسوا کر دیا، اس کو یوں بول گئے، میرے کان میں بول دیتے ہیں، مجھے لکھ کر دے دیتے کہ اس کو سمجھانا ہے آپ کو، یہ یوں تو یوں تو اس کو پتہ نہیں چلے گا نا، اب تو یہ مزید آپ کو ہو سکتا ہے تنگ کرے گا، اچھا پیر صاحب کے سامنے بھی میرے کو ذلیل کیا، اب نہیں چھوڑوں گا، تو آپ کیا کرو گے؟ تو یہ بھی ایک مطلب یہ آپ کا وہ سیکھنے کا پوائنٹ ہے، یہ میں نے تجربے سے سیکھا ہی ہے کہ اپنی اولاد کو کہ سنبھالنا ہو، سمجھانا ہو، کسی کے سامنے کبھی مت بولنا کہ یہ تنگ کرتا ہے، یا میرا چھوٹا بھائی ہے وہ ستاتا ہے اپنی ماں کو، یہ کبھی نہیں بولنا، ورنہ شاید وہ زیادہ ستائے گا، دل پہ لے لے گا اپنے کہ میرے کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ تو یوں مطلب یہ کہ نرمی، پیار، شفقت بھی دی جائے اپنی اولاد کو، آنکھ بھی دکھائی جائے ضرورتاً، ڈانٹا بھی جائے ضرورتاً، لیکن دائرے کے اندر، اتنا اس طرح کے الفاظ نہ بول جائیں جو اس کو چبھ جائیں اور اس کی کسک جو ہے یہ بڑے ہونے کے بعد بھی باقی رہے، تو یوں زیادہ تر اس کو سمجھو پیار دیا جائے۔ پیار سے آپ دیکھو بلی کو شش کرو گے بھاگ جائے گی، پیار دو گے، بچ بچ کرو گے، اس کو ہاتھ پھراؤ گے تو یہ کمان کی طرح ٹیڑھی ہو کر آپ کے پاؤں سے رگڑ کھائے گی، یعنی گویا آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہے کہ چلو کسی نے تو پیار دیا، سارے شش کر کے بھگا دیتے ہیں۔ پیار دے کر ریچھ کو، بندر کو، پتہ نہیں کن کن جانوروں کو لوگ سدھا لیتے ہیں، یہ مداری جو کر رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی تو ایسی ٹیکنیک ہوگی جس سے یہ ان کے اشاروں پر وہ اپنی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ جانور ایسے جانور کو قابو کر لیتے ہیں لوگ جو لوگوں نے مانوس نہیں ہوتا، پھر بھی اس کو قابو کر لیتے ہیں، تو کوئی ٹیکنیک تو ہوگی نا۔ تو یہ اس طرح اولاد کو بھی ٹیکنیک سے، حکمت عملی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ انسان ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ ساری مخلوق سے زیادہ سمجھدار انسان، سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ اگر ہم سمجھدار بنیں گے تو یہ انشاءاللہ قابو میں آ جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا، رفنیس سے نہیں ہوگا سمجھدار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدھی ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کا رسالہ دل جوئی کے فضائل پڑھا جس میں دوسروں کی دل آزاری سے بچنے کی ترغیب دی گئی۔ اگر کوئی شخص ایک کی بات اس کی اجازت کے بغیر دوسرے تک پہنچا دے اور اس کے نتیجے میں آپس میں بدگمانی، ناراضی یا تعلقات میں دوری پیدا ہو جائے، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے سے بات کرنا یا ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہ کریں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اور اگر کسی کی وجہ سے دو مسلمانوں کے درمیان نفرت یا جدائی پیدا ہو جائے تو اس بارے میں ہمیں شریعت کیا رہنمائی ارشاد فرماتی ہے؟ ایک کی بات دوسرے تک لڑوانے کے لیے پہنچانا یہ چغلی ہے، اور حدیث پاک میں چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہ کہ اگر ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے تو سزا پانے کے بعد، یعنی اولاً نہیں جائے گا، سزا پانے کے بعد، یا اللہ کی رحمت ہو گئی، خود ہی اس نے کرم کر دیا، شفاعت مل گئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ایک الگ صورت ہے۔ تاہم یہ کہ یہ وعید ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، حدیث پاک میں ہی ہے۔ اور بھی اس کے قبائح، اس میں خرابیاں، چغل خور جو ہے وہ گھر کے گھر اجاڑ دیتا ہے، خاندان کے خاندان
जंग अजीम छिड़वा देता है, एक के बाद दूसरों तक पहुंचाने वाला, लड़वाने की नीयत से। तो ये आमतौर पर मतलब ये कि लोगों की आदत होती है एक की बात दूसरे तक पहुंचाएंगे, एक का पैगाम दूसरे तक वायरल कर देंगे, यानी वायरल नहीं, दूसरे को फॉरवर्ड करेंगे। तो इसमें भी बाज़ औक़ात खराबियाँ होती है कि जो सोती पैगाम उसने दिया है हमें, वॉइस मैसेज, इसमें बाज़ औक़ात इसका ऐब होता है, इसकी कमज़ोरी होती है, या किसी का इसने कोई सा कमज़ोर पहलू बयान किया होता है, या कोई ऐसी बात होती है कि जो दूसरे पर जाहिर नहीं करनी चाहिए, वो हम दूसरे तो आंखें बंद करके फॉरवर्ड कर देते हैं। वो सोच समझ कर एक का पैगाम दूसरे को फॉरवर्ड किया जाए या उसकी इजाज़त दे ली जाए। फिर तो बाज़ों का ऐसा होता है कि इजाज़त मिलने के बावजूद अक्सर कोशिश होती है मैं इजाज़त ले लूँ कि आगे बढ़ाऊँ, इसको किसी को भेजूँ, अक्सर मेरी कोशिश होती है कि यूँ लगता है कि यार ये भेजा जाए। तो फिर भी बाज़ वक़्त मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने इजाज़त ली है कि मैं भेज दूँ, हाँ भेज दो, फिर भी मैं नहीं भेजता। बाज़ वक़्त मुझे उसमें से कमज़ोरी लगती है कि यार इसने दे तो दी है इजाज़त, लेकिन ये जाना नहीं चाहिए, पैगाम बाहर निकलना नहीं चाहिए। एक मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, तो कोशिश होती है, लेकिन इंसान है खता, हम जैसा इंसान खता का पुतला है, भूल हो जाती है इंसान से। तो इसलिए वो किसी की बात दूसरे तक करने पहुंचाने के लिए थोड़ा सोचना चाहिए कि गीबत तो नहीं हो जाएगी, चुगली में तो मुब्तला नहीं हो जाएंगे, कोई ऐसी भूल तो नहीं हो जाएगी जिसमें हम तोहमत का दरवाज़ा खोलने में या गीबत का दरवाज़ा खोलने में मददगार हो जाए। कुछ भी हो सकता है, एक की बात दूसरे तक पहुंचाने में, एक का पैगाम दूसरे तक पहुंचाने में। खैर अब तो बेबाकी का दौर है कि ये तो सोशल मीडिया पे किसी की कमज़ोरी मिल जाए ना तो लोग उछाल रहे होते हैं और मुबालगे कर रहे होते हैं। इसमें भी बात सूरतों में तो तोहमतें ही लगा रहे होते हैं। अपने बारे में तो मैं तोहमतें, कभी कभी मुझे क्लिप आ जाती देखता हूँ तो तोहमतें होती है, सही बोलता हूँ कि यार इस गरीब का आखिरत में होगा क्या, ये क्या बोल रहा है यार, ऐसा तो है तो नहीं, मेरे बारे में बोल रहे होते हैं। तो अब अल्लाह बेहतर जाने क्या पेट में दर्द होता है लोगों के। अपने हुकूक जो है मैंने सबको माफ़ किए हुए, लेकिन फिर भी हुकूकुल्लाह तो बाकी रहेंगे ना। किसी मुसलमान को डिग्रेड करना या इस पर तोहमत धरना, ये अल्लाह की तरफ से मना है, तो गुनाह तो अब भी बाकी है इसका। मैंने अपना हक माफ़ कर दिया, लेकिन अल्लाह पाक का हक तो अभी बाकी है ना कि उससे तौबा की जाए। बात सूरतों में कि मुझसे भी रुजू करना होगा, उसको माफ़ी मांगनी होगी। ये मुझसे से मुराद जिस पर भी तोहमत रखी, तोहमत धरी, तो ये हो रहा है, मतलब धड़ल्ले से हो रहा है, होल सेल से हो रहा है। जो जितना मशहूर है उसके पीछे उतना ही लोग लग जाते हैं। खुदा जाने क्या हो जाता है बेचारों को, अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आप मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि मुझ पर भी तोहमत लगा देते हैं। मैं तो ये गौर कर रहा था, यूं मुस्कुरा पड़ा मैं कि इतना लगाने वालों ने जोर लगाया, इतनी तोहमतें धरी, वो भी माली एतबार से तोहमतें धरी धरने वालों ने। कुर्बानी की खाले बढ़ गई हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब सजदा शुक्र करना। डर लग रहा था कि यार लोग सर अगर कोई गलत भी किसी को गाइड करे तो हो तो जाता है, बात बातों में आ जाता है, लेकिन ये अल्लाह की शान देखो कि पिछले साल से कुर्बानी की खाले दूसरे दिन ही मुझे जब हम लोग गए थे ना सहरा मदीना, तो कारकर्दगी थी इस्लामी भाई ने जो जिम्मेदार थे, दूसरे दिन बता रहे थे कि इतनी गाय की बड़ी तो इतनी बकरे की बड़ी। दूसरे दिन यानी पूरा तो हो गया, तो पिछले साल के तीसरे दिन के पूरे तो हो गए, इतनी इतनी बढ़ गई है। अभी कल का दिन बाकी है, तीसरा दिन बाकी था। हम दूसरे दिन तो खुश हो रहा था, मैंने कहा यार जितना दबाओगे इतना ये उभरेगा। जिसके साथ रब की हिमायत हो, मुस्तफ़ा की नजर इनायत हो और गौसे आजम का साया हो जिन पर, उनको कोई दबा नहीं सकता। अत्तार करम ही से तेरे जम के खड़ा है, दुश्मन ने गिराने को बड़ा जोर लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी अपने पांव पे खड़ी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह।
اور جو بھی ایسی باتیں کرتے ہیں ان سے بہرحال ہمدردی ہے کہ نہ کیا کریں, تحقیق کر لیا کریں. اصلاح کرنی تو ڈائریکٹ رابطہ کریں. کسی کی سدھار کا طریقہ یہی ہے کہ اس سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے اس کو سمجھا دیں. اب غلطی عمران نے کی تو الیاس کو بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے, عمران کو سمجھا دیں. الیاس نے غلطی کی تو الیاس کو سمجھا دیں. اب الیاس تو ملتا نہیں ہے, یہ بات بھی آپ کی درست ہے. میں کبھی کبھی سوتی پیغام میں بھی سب تک نہیں میری اپروچ, کسی کو سمجھانا ہوتا تو باہر ایسا کرتا ہوں کہ میں جس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہنچا دے گا میرا پیغام, تو اس کو میں پیغام کس طرح بھیجتا ہوں. کئی بار ایسا کیا ہے. شروع میں بول دیتا ہوں کہ یہ سنے بغیر فلاں کو سینڈ کر دو. ایک یہ طریقہ میری سمجھ میں آیا کہ تاکہ اس کو نہ پتا چلے کہ میں نے اس کو کیا سمجھایا ہے. یار اس کی پول ہے, اس کا عیب ہے, تو اب یہ جس کے ذریعے بھیجا اس کو کائے کو پتا چلے. تو یہ کوشش تو مجھے سمجھانے کی اس طرح کی کوششیں ہو سکتی ہیں. یہ جو بھی مطلب کسی سے بھی معلوم کرے, کئی ہوتے ہیں ایسے جن کے پاس کم لوگ ہیں, نمبر ہیں میرے, مجھے ان کے پیغامات آتے ہیں, ان کے ذریعے دوسروں کے پیغامات آتے ہیں. ایسا نہیں ہے. سمجھانا اگر آپ پر واجب ہو جائے, اگر سمجھانا واجب ہی نہیں ہے تو خواہ کی مطلب ہے کہ پیچھا کرنا اس کی بھی کیا ضرورت ہے. جب واجب ہو جائے تو بالکل آپ اپنی ممکنہ کوشش کریں, پھر بھی آپ اپروچ نہیں کر سکتے تو پھر آپ گناہ گار بھی تو نہیں ہے نا. آپ دعا کریں گے میری اصلاح ہو جائے, یہی ہو سکتا ہے. تو یہ سوشل میڈیا پر یا سب کو کہتے پھرنے سے پہلے بھی ہوتا تھا, مائک پر سمجھاتے تھے. ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے مجھے, بہت پرانا چٹکلا ہے کہ وہ خیر بون نہیں بتاتا میں. مائک پر سمجھانے کے تعلق ایک چٹکلا تھا کہ جب وہ سب موقع ملا نا مجھے, تو جو بھی میں نے کہا اس کے بعد مائک پر سمجھانے کی ترکیب بند ہو گئی تھی. الحمدللہ. تو جب میں مطلب یہ اس دور کی بات ہے جب میں اویلیبل تھا, آسانی سے دستیاب تھا, میں گھومتا پھرتا تھا, تب بھی ایسا بعض اوقات ہو جاتا تھا. چھاپ کر اشتہار, میرے بارے میں ہینڈ بل نکلے, اشتہار نکلے, بہت کچھ ہوا شروع میں. یار میں کوئی دادا گیر نہیں ہوں, مطلب میرے پاس اسلحہ نہیں ہے. یقین مانے ابھی تک مجھے بندوق چلانا نہیں آتی, کبھی نہیں چلائی میں نے, مجھے نہیں آتا یار. یہ مجبوریاں جو حساب کتاب ہے تو آپ لوگوں سے روکنے کے لیے تھوڑی ہے. یار اب کیوں ہے یہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ پہلے میں لوگوں میں ملتان میں گلے ملا ہوں لوگوں سے. ملتان کے اجتماع میں جوان تھا, ہفتہ وار اجتماع میں لوگ مجھ سے گلے ملتے تھے اور مجھے دیوار تک لپٹ کر پہنچا دیتے تھے. تو وہ سیکورٹی ایشو نہیں تھے. اب ہیں تو جان بچانا بھی فرض ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, سوال میرا بھی باقی وہی ہے کہ ایک تو چلو ماشاءاللہ آپ نے خالوں کو کہا کہ خالے بڑی, اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ الحمدللہ دعوت جی اللہ کی رحمت پر مجھے ناز ہے الحمدللہ کہ میرے رب کا کتنا سہارا ہے دعوت اسلام کا. اس کو ادھر سے کرنے والے وار کرتے رہتے ہیں, پھر بھی کھالیں زیادہ ملی. آپ اس میں یہ بھی اضافہ فرما سکتے ہیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا رمضان چندہ زکوٰۃ فطرہ یہ بھی بڑا اور ہماری کھالیں بھی بڑی ہیں. الحمدللہ اس کا اضافہ فرما سکتے ہیں آپ. ہاں الحمدللہ. رمضان شریف کا ہمارا فنڈ بھی بڑا ہے. 2 موقع ہیں مین کہ جس میں دعوت اسلامی کی فنڈنگ ہوتی ہے زیادہ. 3 ٹیلی تھون, ہاں ٹیلی تھون میں اس میں بھی ہر سال اضافہ ہوتا ہے. الحمدللہ ہے شاہد بھائی, اس میں بھی اضافہ. اور میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے مجھے موقع دیا, جزاک اللہ. الحمدللہ امیر اہل سنت کے ایک وہ ترغیب پر 21,000 داخلوں کا ہدف بھی تو پورا ہوا ہے نا. یہ لوگ ناراض ہو کر داخل کرا رہے ہیں اپنے بچوں جی کو. آپ ہی نے ہدف دیا تھا کہ جامعۃ المدینہ میں 21,000 مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے جامعۃ المدینہ جی رمضان شریف میں. جی ہاں, وہ 21,000 پورے ہو چکے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. میں سجدہ شکر کروں گا انشاءاللہ. تو اپنے بچوں کو دینے پر بھی اعتماد بڑھ گیا, خود آنے پر بھی اعتماد بڑھ گیا, اپنا زکوٰۃ فطرہ دینے پر بھی اعتماد بڑھ گیا, اپنے قربانی کی کھالیں دینے پر بھی اعتماد بڑھ گیا,
اور اپنا ٹیلی تھون بنانے پر بھی اعتماد بڑھ گیا. الحمدللہ دعوت اسلامی جو مساجد بنا رہی ہیں اس کی تعمیرات بھی تو اہل محبت کے ذریعے سے ہو رہی ہیں. حضور یہ سب ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور آپ سب کی میں اضافہ ہے، سب میں برکت اضافہ ہے. جی اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. مچی ہے الحمدللہ. تو حضور وہ سوال میرا وہیں باقی ہے. آپ اس پر کچھ ارشاد فرمائیے، ہم سب کے لیے بڑا سیکھنے کے لیے اس میں ہے. آپ نے ابھی کہا کہ میری یوں مخالفت ہو، مجھ پہ یوں تہمت ہو، مجھ پہ یوں باتیں یہ کرتے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں. ویسے آدمی جب اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا تو جھلاٹ ہوتا ہے، اس کو قابو میں رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ سمجھتے کیا ہے وہ یوں. اب آپ میرے ساتھ یوں کر رہے ہیں تو میرے ساتھ یوں کر رہے ہیں تو میری مخالفت کر رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں. مخالفت جب ہو رہی ہوتی ہے تو بندے کی مسکراہٹ چلی جاتی ہے. آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، مسکراہٹ باہر مسکراہٹ اور نکھر کر سامنے آ رہی ہے. یہ چاہیے اس معاشرے کو، یہ پیشن چاہیے، یہ حوصلہ اور ہمت چاہیے کہ مخالفت پر بھی کس طرح کا ری ایکشن دینا چاہیے. اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے. اللہ مسکراتا رکھے اور دنیا سے مسکراتا اٹھائے. ایمان کی سلامتی کی خوشی دے، محبوب کے جلووں کی نظام میں خوشیاں دے، اور مسکراہٹ لبوں پر پھیلی ہوئی ہو. کلمہ پڑھ کر رحمت کی آغوش میں چلے جائیں. اللہ کرے ہم سب کے حق میں اللہ پاک یہ دعائیں قبول فرمائے. آمین آمین. سب کے صدقے میرے حق میں بھی. امیر علیہ سنت کا شعر موقع کی مناسبت سے: تلخیوں میں خوش رہوں اور لذتوں سے بے نیاز، تلخیوں میں خوش رہوں اور لذتوں سے بے نیاز، کاش قابو میں رہے یہ میرا نفس بد لگام، کاش قابو میں رہے یہ میرا نفس بد لگام، کاش قابو میں رہے یہ میرا نفس بد لگام. آمین آمین. الحمدللہ غوث اعظم جن کے پیر و مرشد ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں. اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا قدم اس وقت تک جنت کی طرف نہیں بڑھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. سبحان اللہ. میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ 11:11 پر آپ نے 11ویں والے غوث پاک کا ذکر خیر. سبحان اللہ. اسکرین دیکھو، غور سے اسکرین دیکھو. سبحان اللہ. اسکرین بھی سننی ہے، غوث پاک کے ماننے والی ہے. 11:11 دکھا رہی ہے ہم کو. ماشاء اللہ. الحمدللہ ہماری خوش نصیبی، ہم ایک قادری بزرگ کی زیارت کر رہے ہیں جو ہمیں غوث اعظم سے ملاتے ہیں. امیر اہل سنت بیعت بھی کراتے ہیں اور گناہوں سے توبہ بھی کرواتے ہیں. تو توبہ کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو میں حاضرین و ناظرین کو اور ناظرات کو بھی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کسی جامع شرائط پیر سے مرید نہیں تو امیر اہل سنت سے بیعت حاصل کریں اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں آپ داخل ہو جائیں اور اپنے گناہوں سے آئیے ہم توبہ بھی کرتے ہیں. امیر اہل سنت سے درخواست ہے کہ ہمیں توبہ بھی کروائیں اور قادری سلسلے میں بیعت بھی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے
सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का ऐ अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौस आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और कादिरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अभी आपने फरमाया जब 21,000 का अदब पूरा होता हुआ आपने सुना तो आपने कहा मैं सदा शुक्र अदा करूंगा, दीगर चीज़ें हुई आपने अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा और ये सारी बातें बयान की। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर दावत इस्लामी वाले वाली हर आशिक रसूल को इस खुशी में कि दावत इस्लामी तरक्की कर रही है, दावत इस्लामी का डोनेशन बढ़ रहा है, दावत इस्लामी के जामियातुन दाखिले बढ़ रहे हैं, दावत इस्लामी की मस्जिदें बढ़ रही हैं, दावत इस्लामी की खाले में इजाफा हुआ है, ये सब इजाफा हो रहा है, तो हर एक ये कहे कि मैं सद्दा शुक्र या 2 रकात नफल पढ़ने की अगर नियत कर ले शुक्राने की, जो जहाँ जहाँ है वो शुक्राने के नफल पढ़े। और बात है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दावत इस्लामी की इस तरक्की पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया है। कोई सद्दा शुक्र अदा कर रहा है और कोई कह रहा है कि मैंने 2 नफल शुक्राने के पढ़ लिए। सुभान अल्लाह। इस पर अगर आप तरकीब हाँ, दिलाएं, वो आपने तरकीब दे दी ना, मैं आप तायद करता हूँ। आप तरकीब दिलाएं तो हम आपकी सारी गुफ्तगू के साथ आपकी तरकीब को मिलाएंगे और इसको मैसेज को आम करेंगे। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कुर्बानी की खालें पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा मिली हमें। इस बार रमजान शरीफ में जो फंड किया जाता है वो भी पिछले रमजानों से ज्यादा मिला। और रमजान शरीफ में जामियातुल मदीना के दाखिलों के ताल्लुक से मैंने कहा कि अल्लाह करे कि 21,000 मौला अली शेर खुदा की 21वीं शरीफ की निस्बत से 21,000 दाखिले हो जाएं, तो 21,000 दाखिले का अदब भी पूरा हुआ। और क्या, ये 3 थे। मसाजिद की तामीरात, मसाजिद तो ऑल ओवर हम कैसे बाहैसियत मजमूई दावत इस्लामी की, जो आप कहते हैं कि एक सेकंड भी पीछे नहीं हटी, दावत इस्लामी बाहैसियत मजमूई जो आगे बढ़ती चली जा रही है, बाहैसियत मजमूई हम गुफ्तगू करते हैं। बाहैसियत मजमूई अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के शोबों को तरक्की मिल रही है, तरक्की मिलती जा रही है, काम इसका बढ़ता जा रहा है अल्लाह की रहमत से। तो इस खुशी में जिसको खुशी हुई है उसकी खिदमत में दरखास्त है कि 2 रकात शुक्राने के नफल पढ़ लीजिएगा इंशाअल्लाह। मैं भी नियत करता हूँ, मैं भी इंशाअल्लाह उल करीम पढ़ूंगा इंशाअल्लाह उल करीम। मेरी दावत इस्लामी को अल्लाह पाक नजर बद से बचाए, आमीन। वरना दुश्मन ने गिराने को बड़ा जोर लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह जिसको अल्लाह सहारा दे, मुस्तफ़ा जिसको संभाले, वो उस पाक की जिस पर नजर इनायत हो, कौन इसको हिला सकता है, कौन हिला सकता है। अच्छा ये मैं आपको बताऊं इस्लामी भाई, ये भी उससे इत्तेफाक है कि हम सहरा मदीना में थे। अच्छा उस वक्त जब ये इस्लामी भाई कारकर्दगी दे रहे थे ना, अब अमीर सुन्नत उसको इतना गौर से सुन रहे हैं और अमीर सुन्नत इसका इतना नोटिस कर रहे हैं और इतना अमीर सुन्नत से दिल में खुश हो रहे हैं, इसका इज़हार भी अमीर सुन्नत आज कर रहे हैं। वो जो वहां जो ये इज़हार हो रहा था सहरा मदीना में, जी जी माशाअल्लाह। अल्लाह ने करम ऐसा किया तुझे पे जहां में अल्लाह ने करम ऐसा किया तुझे पे जहां में दावत इस्लामी तेरी धूम मची है दावत इस्लामी तेरी धूम मची है। आपने जामियातुल मदीना का जिक्र किया, मदरसतुल मदीना वाले ये भी भाई ये कैसे भी पीछे रहेंगे। इन्होंने भेजा कि पिछले साल 15,000 बच्चों ने हिफ्स किया था,
इस साल 18,000 ने हिफ्ज किया है। अल-मदीना, सुभान अल्लाह। चलो इसको भी शुक्राने के उसमें शामिल कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। ने पिछले साल 15,000 मदरसुल मदीना में 15,000 तलबाए किराम ने हिफ्ज करने की सआदत हासिल की, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी इजाफा हुआ है, बरकत मिली है। और इस साल मदरसुल मदीना में हाफिज 18,000 हाफिज बनकर तलबा निकले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिजात हाफिज सब मिलाकर, माशाअल्लाह उल करीम। क्या बात है मेरी दावत इस्लामी की। अब भी आपने एक ऐसा मौजू ले लिया, ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद मेरे को लगता है हर इसमें शैतान को गश पर गश लग रहे होंगे, और इसका हमें इसका रास्ता कैसे रोके। नहीं रोक सकेगा हाँ, तू। नहीं रोक। मेरा मुस्तफा हिमायत पर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का सहारा है हमको। अल्लाह पाक हमेशा हम पर अपना करम ही रखे, और हम इम्तिहान के काबिल नहीं है। दावत इस्लामी बस बढ़ती रहे। हमारा मकसद उम्मत की इस्लाह है। मस्जिद में भरो तहरीक है हमारी, जेल भरो तहरीक नहीं है, मस्जिद भरो तहरीक है। अल्लाह करे मस्जिद में हम बढ़ते रहें, नमाजी बनाते रहें, बढ़ाते रहें, मस्जिदें बनाते रहें, उनको भी आबाद करते रहें। सल्लू अलल हबीब। अच्छा, मुफ्ती साहब के लिए कोई रखा था सवाल? हाँ, चल जाए। जी वो था ना कि सवाल ये किया गया था कि एक ने मन्नत मानी कि काम हो जाए, और वो कह रहे हैं कि मैंने मन्नत कौन सी मानी थी ये याद नहीं है, तो आप क्या करें? इंशाल्लाह जवाब देते हैं। गुलजार है महका हुआ मदनी मुज़ाकरा अत्तार की चलो सवाल और चला लो जब तक। जी, एक फेसबुक लाइव मौलाना इलियास कादरी, उस पर एक सवाल मौसूल हुआ है जिसका खुलासा यह है कि बाज़ औक़ात मुदर्रिस या कारी साहब साल हा साल पढ़ाते रहते हैं, लेकिन दिल में ये एहसास पैदा होता है कि मेरी मेहनत का असर वसूल नहीं हो रहा। तो अब ऐसे में खिदमत कुरान के जज्बे को बरकरार कैसे रखा जाए? असर वसूल नहीं हो रहा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी कोशिश कर रहा हूँ, मगर उसका कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। अच्छा, रिजल्ट कैसे पता चले कि रिजल्ट नजर आए? रिजल्ट तो मरने के बाद पता चलेगा ना। माशाअल्लाह। अरे कब्र में जाएंगे तो पता चलेगा कि अपना इखलास कितना था और सवाब कितना हुआ। अभी जिंदगी में तो कुछ, अगर आप बोल देंगे तादाद पर अगर इन्हिसार है कबूलियत का, तो भूल जाए। क़यामत के दिन बाद अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम इस तरह तशरीफ लाएंगे कि उनके साथ एक उम्मती होगा, किसी का साथ 3 होंगे, लेकिन वो कामयाब है, चाहे एक है। ठीक है ना? तो इस तरह मतलब है कि हमें अल्लाह की रिजा के लिए काम करना है, नहीं कि आउटपुट की गिनती करने के लिए। जैसे वो सोशल मीडिया पर रवाज है, लाइक गिनते, कितने लाइक्स हुए, कितने लाइक्स हुए, मिन्नतें करते रहते हैं लाइक करना, स्टाइल करते, अल्लाह लिख दो, आमीन लिख दो, ताकि वो ये लाइक्स बढ़ जाए इसके। तो ये इसमें ये फायदा नहीं है। अल्लाह की रिजा के लिए जो करे ना, तो वो इसके नताइज रब पर छोड़ता है। रब राजी हो जाए तो बेड़ा पार है। अब सब राजी हैं, रब राजी नहीं है, तो फायदा क्या है, हासिल क्या होगा? तो इस तरह कारी साहिबान मायूस न हो कि एक भी हाफिज मेरे से तैयार नहीं हुआ, एक भी तजवीद वगैरह सीखने में कामयाब नहीं हुआ, आधे रास्ते से भाग जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये अब कोशिश जारी रखें कि कोई जाए नहीं, नाकाम ना हो, महरूम ना हो, अपनी कोशिश करते रहे। अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, वो मुहावरा है कि कोशिश मेरी तरफ से होगी और तकमील अल्लाह पाक फरमाएगा, कंप्लीट वो करेगा। है ना बयान करिए। अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा। अच्छा, ये एक सवाल है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में कि अगर कोई शख्स मन्नत माने और इसके बाद इसका मकसद पूरा भी हो जाए,
لیکن اب اسے یاد نہ رہے کہ منت روزوں کی تھی یا نماز کی یا کسی اور چیز کی. البتہ یہ حتمی طور پر معلوم ہو کہ کوئی منت مانی تھی تو اب اس منت سے بری اس ذمہ ہونے کی کیا صورت ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے، پوچھی گئی صورت میں منت ماننے والے شخص پر قسم کا کفارہ لازم آئے گا. پھر یہ کہ وہ تفصیل ہے اس میں کہ قسم کا کفارہ لازم ہونے کی وجہ یہ کہ جو شخص منت مانے لیکن جس چیز کی منت مانی ہے اس چیز کو ذکر نہ کرے تو اس پر قسم کا کفارہ لازم ہوتا ہے. اور جس کو شک ہو کہ اس نے نماز روزے وغیرہ میں سے کسی چیز کی منت مانی تھی، یہ متعین معلوم نہیں، فکس معلوم نہیں ہے، اس شخص کا بھی فقہاء کرام یعنی علماء کرام نے وہی حکم بیان کیا ہے جو منت میں کسی چیز کو ذکر نہ کرنے والے کا ہے، یعنی قسم کا کفارہ ادا کرے. قسم کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا ہے. یعنی یہ اختیار ہے کہ ان 3 باتوں میں سے جو چاہے کرے. اگر رقم کے ذریعے قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیں تو 10 شرعی فقیروں کو 10 شرعی فقیروں میں سے ہر ایک کو الگ الگ ایک صدقہ فطر کی مقدار رقم کا مالک بنا دیں، یوں بھی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شرعی فقیر کو 10 دن تک روزانہ ایک صدقہ فطر کی رقم کا مالک بنایا جائے. اگر مالی کفارہ دینے کی استطاعت نہ ہو، حیثیت نہ ہو ایسی، تو کفارے میں مسلسل 3 روزے رکھنا لازم ہوں گے. یہ قسم کا کفارہ بھی آ گیا. تو جو کر سکتا ہے اس میں آسان وہی لگتا ہے کہ صدقہ فطر اگر ایک ہی فقیر کو 10 دن تک دیتا رہے تب بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے، صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، وہ قسم کا کفارہ. اور اگر اس کی بھی حیثیت نہیں ہے، واقعی حیثیت نہ ہوا تو واقعی حیثیت نہیں ہے تو پھر 3 روزے رکھ لے. یہ شاید پیدر پہ لکھا ہے، ہاں، مسلسل 3 روزے رکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ جی قاری صاحب وہاں سے کوئی سوال تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربان رسول اتاری، موبائل مدرس، آسان لفظوں میں متبادل مدرس، لاہور سے. جب ایک ساتھ کام کر رہے ہوں اور کسی کو ترقی مل رہی ہے، ہم بھی انتظار میں ہیں کہ ہماری ترقی کب ہوگی. ایسے میں حسد اور بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے، اس سے بچنے کی صورت ارشاد فرما دیجیے. موبائل مدرس کا آسان متبادل مدرس یا مشکل، یہ جو آپ بھی فیصلہ کریں. موبائل مدرس یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ غیر حاضر ہیں تو اس کی جگہ یہ پڑھانے چلے گئے، یہ غیر حاضر آج مدرس کسی وجہ سے نہیں آ سکیں گے 3 دن تک تو ان کی جگہ یہ پڑھانے چلے گئے، ہے نا، یہ موبائل مدرس. تو اللہ کریم برکتیں دے آپ کو. تو میری تنخواہ نہیں بڑھتی وغیرہ، مراعات بھی چاہیے، وہ بھی نہیں ملتی یا کم ملتی ہیں. تو اس میں اصل نہیں، دوسرے کو ترقی مل رہی ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کی تنخواہ بڑھ رہی ہے، میں بھی تو انتظار میں ہوں، میں بھی تو ہوں تیار کہ میں بھی آگے بڑھوں گا، اور کب میں آئے اس سے گی میری زیادہ باری، کب آئے گی میری باری، اور وہ بڑھ رہا ہے. تو بعد ہوگا اس میں ہو سکتا ہے کہ یار یہ چونکہ یہ تو یوں کرتا ہے، نہیں تو خوشامدیں کرتا ہے، چاپلوسی کرتے ہیں، یہ تو واہ واہ کرتے ہیں تو یہ آگے بڑھ جاتے ہیں. بھائی میں نہیں کرتا کوئی ایسی چیز، ہاں میرے کو یہ نہیں آتا بھائی، یہ چاپلوسی سامنے بات کرتا ہوں، سامنے بات کرتا ہوں، نہیں اسی لیے ترقی دینی نہ اسی لیے دے بھائی. ترقی بھی نہیں ہو رہی. ہاں تو کیا کروں، ٹھیک ہے وہ میں نہیں کرتا ہوں، مگر یار پیسے بھی نہیں بڑھ رہے یار. مگر اس سے بات صلاحیت زیادہ ہوں گا میں، لیکن میری یہ بوبڑی جو نہیں چلتی رہتی ہے جس نے مجھے مطلب
थका रखा है। तो इसकी वजह से तो ये बातें करने के बजाय अपनी इस्लाह की तरफ और तवक्कुल की तरफ आदमी आए, समझे, कि इस हसद ना करे, और ये ना समझे कि मेरी सलाहियतें ज़्यादा इससे और इसकी सलाहियतें कम है, ये ना सोचा करें मैं सबसे बुरा हूँ निगाह करम हो। तो अगर हसद करेंगे कि इसको क्यों बढ़ा, इसका भी घटना चाहिए, हसद है ये कि किसी को नेमत हासिल है तो उस नेमत के जाते रहने की ख्वाहिश करना, ये है हसद। और हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को। और भी इसमें बहुत बुराइयां हैं हसद में। हसद हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। एक किताब है मकतबतुल मदीना की जिसका नाम ही हसद, ये जरूर पढ़ना चाहिए, फर्ज है इसके बारे में मालूमात रखना, जरूरी मालूमात। तो ये ना करें, अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा करें, और अपनी मजलिस के बारे में भी कमज़ोर बातें ना की जाए। उसूल दुनिया का ये, जिसका खाना उसका गाना। हम लोग हैं कि उसका खाते तो हैं लेकिन बिगाड़ते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, ग़ीबत, तोहमत, ये वो जैसे ये तो चापलूसी करता है, हाँ मैं यहाँ करता है इसलिए इसकी तनख्वाह बढ़ गई, मैं तो दो टोक बात करता हूँ, सच्ची बात करता हूँ, हक बात करता हूँ, तो मेरे को इन लोगों ने पीछे रखा हुआ है। तो ये तोहमतें हैं, इसलिए पीछे रखा हुआ है माज़अल्लाह। तो इस तोहमत का अजाब भी बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। अगर वाकई कोई ऐसी तोहमत पाई गई, शरअन उसको तोहमत कहा जाए। तोहमत यही है कि किसी में वो ऐब ना हो, यानी वो बुराई ना हो, और उसके बारे में उसके सामने या उसके पीछे से बयान करना, इसको तोहमत कहते हैं। तो ये तोहमत जो ये खतरनाक मरज है जो आम पाया जाता है, इसकी नीयत खराब है। मालदारों के पीछे घूमता रहता है, खुशामदें करता रहता है, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर किसी मालदार के पीछे वो गया भी है तो दावत इस्लामी का फंड करने के लिए गया हुआ है। हम समझते हैं कि ये अपने पैसे खींच रहा है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। मैं एक बात कर रहा हूँ कि हमारे पास क्या ऐसा मतलब है कि स्कैनिंग मशीन है जो हम इसके दिल की नीयत जान चुके, तो ये हुस्न ज़न हमको रखना नहीं आता। तो इसलिए वो अगर तोहमत रखी, तोहमत का अजाब सख्त है। कि तोहमत का अजाब ये है, एक हदीस पाक में, कि जिसने तोहमत लगाई मुसलमान पर तो उसको जहन्नम की में रदगतुल खबाल में रखा जाएगा। एक ऐसा मकाम है कि जहाँ जहन्नम का खून और पीप बहता है, उसमें रखा जाएगा जब तक उसकी सजा पूरी ना हो ले। तो ये है एक मंजर मेरे आका ने देखा था, कुछ लोग जबानों से लटके हुए थे। इसके बारे में अर्ज किया गया कि ये वो लोग हैं जो लोगों पर बिला वजह इल्ज़ाम तराशी करते थे। तो ऐसा ना करें, कुफले मदीना लगाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र है कि वह तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो दिल्लु मन तशा, कि अल्लाह इज़्ज़त देता है, वो ज़िल्लत देता है। तो मेरे मुक़द्दर में जो रोज़ी होगी उससे ना एक ज़र्रा कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो इस तरह इंशाअल्लाह कोशिश अपने जहन को बनाने ही करेंगे तो इस बुराई से, मुसीबत से निकल आएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है SMS के ज़रिए कि हम मदरसतुल मदीना में पढ़ते हैं तो कभी किसी तालिब इल्म का सबक सुन रहे हों और अगर वो नाबालिग तालिब इल्म हो तो क्या हम उसकी गलती आने पर उसके कुरान मजीद में गलती का निशान लगा सकते हैं पेन वगैरह से? अल्लाह अकबर। ये कुरान करीम का जो नुस्खा हमारे पास है मदारिसुल मदीना में, जैसे तो ये अगर मदरसे के कुरान शरीफ हैं, जैसे लोग वक्फ करते हैं, उसमें तो ना निशान लगा सकते हैं ना पेज को मोड़ सकते हैं। किसी तरह भी उस नुस्खे को, उस किताब को, कुरान मजीद को किसी तरह का भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। न इसमें स्क्रैच आए, न इसमें इसकी बाइंडिंग हमारी कोताही से पटी, तो इस पर भी इसको दुरुस्त करना होगा। तो ये बहुत एहतियातें करनी है।
अपना जाती अगर कोई मुसहफ शरीफ लाता है कुरान मजीद, तो उसको मतलब यानी कि है जाती, जबकि अपने घर से लाया, अपने पैसों से या अम्मी अब्बू ने दिया है, तो इसमें निशान लगा सकता है, अपना नाम लिख दे इस पर। लेकिन इसमें भी फिर खराबी ये होगी कि देख देख कर दूसरे बच्चे जो हैं तो वो उनकी समझ में आएगा नहीं कि ये निशान लगाए तो वाह इसको इजाजत, हमको इजाजत नहीं है, तो इसलिए वो बचना ही समझ में आता है। असल में ये निशान कारी साहिबान लगाते हैं, यानी निशानात दो तीन तरह के होते हैं कि एक तो तारीख़ लिखते हैं उसमें कि आज की डेट तक यहाँ पर मिला है, तो वो आयत के हिस्से पर निशान लगा के साइड में तारीख़ लिख देंगे, एक तो ये सूरत होती है। दूसरा कोई गलती आती है तो उसके ऊपर ये निशान लगाते हैं। तो वक्फ़ के हवाले से तो आपने हुक्म इरशाद फरमा दिया, ये जो कारी साहिबान बच्चे के नुस्खे पर निशानात लगा रहे हैं तो इसमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए, ये इरशाद फरमा। अच्छा, इस पर वैसे मैं अभी जहन में आ रहा था मेरे कि उर्फ तो है, उर्फ ताम है, हाँ इजाज़त है ना, हाँ तो यही तो निशान लगाने की जो निशान बताया जैसे मुफ्ती साहब ने, तो वो इजाज़त तो है कि उर्फ है इस पे, जी, वो ज़रूरत भी इसमें है। अलबत्ता इसमें अगर ये एहतियात बरत ली जाए कि वॉल पॉइंट, जी 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 क्या फरमाए, वॉल पॉइंट या पेन के ज़रिए अगर ज़रूरी ना हो तो पेंसिल जो कच्ची होती है उसके ज़रिए से अगर करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ये इतने ज़्यादा उस पर निशानात लगा देते हैं और इस अंदाज़ में लगाते हैं कि जिससे यानी वैसे तो नहीं कह सकते लेकिन किसी और जगह पर इस तरह के निशानात लगे हों तो वो ख़राब हो जाए एक तरह से। जी तो यूं अगर कुछ एहतियात आप इरशाद फरमा दें। ये कि इसमें इतना नर मतलब घिसे कि कागज फट जाए और बिला जरूरत कोई निशान ना लगाया जाए। अच्छा, मिटने वाला तो पेंसिल होती है, पेंसिल का ही फरमा रहे हैं कार्बन हमारे पेंसिल। मुफ्ती साहब पेंसिल का ही कह रहे हैं, पेंसिल का अगर इस्तेमाल कारी साहब करें, ये मशवरा ही है पेंसिल का इस्तेमाल करें, क्योंकि पेंसिल आमतौर पर होती नहीं है, कलम रखते हैं लोग, ठीक है ना। तो अच्छा, फिर रबड़ से मिटाना, क्या रबड़ को अब भी कुछ और कुछ बोलते हैं आजकल, ये रेजर बोलते हैं, रेजर, इरेजर, 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 इरेजर। अच्छा, इरेजर से मिटाते हैं तो इसमें भी कागज का कुछ ना कुछ हिस्सा उखड़ता है, इससे कागज कमजोर होगा। असल जो इसमें ये है जो फतावा हैं इस हवाले से यही है कि एहतियात जितना बरत सकते हैं बरतें, इजाज़त उर्फन दी है जी जी, लेकिन जैसे उसको ख़राब ना कर दें, यानी इतने बार बार निशानात लगाए तो जहाँ जैसे उसूल तो ये होता है और जानते भी हैं, कारी साहब करते भी आमतौर पर इसी तरह है कि पक्की जो गलती होती है ना बच्चे की, आमतौर पे उस पे निशान लगाया जाता है, यानी एक आध दफ़ा की गलती आती है तो उस पे निशान नहीं लगाते। बाज़ गलतियाँ वो बोलते हैं पक्की गलती हो गई हैं, यानी बार बार बच्चा उसके ऊपर वही समझाने के बावजूद गलती कर रहा होता है तो वो निशान लगा देते हैं ताकि आइंदा इस मकाम पर वो बच्चा एहतियात करे और गलती ना करे। जी जी। अच्छा अच्छा, बच्चा खुद लगा सकता है, उसकी हाजत नहीं है बच्चे की, यानी ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत और उर्फ है वो यही है। जी जी, तो बच्चा ना लगाए जी, बच्चे की तरबियत ये की जाए कि बच्चा ना लगाए, क्योंकि इसकी हाजत नहीं है, कारी साहब को हाजत है और कारी साहब उसको निशान लगाएं। अच्छा, दोनों सूरतों में चाहे वो कुरान शरीफ मदरसे मतलब कि एक होता मदरसे के लिए वक्फ है और एक बच्चा खुद अपना कुरान खुद अपने साथ ला रहे हैं और वो जो कुरान साथ ला रहे हैं बच्चे वो नाबालिग हैं, तो क्या ये हुक्म दोनों के लिए सेम होगा? नहीं, वक्फ वाले के लिए नहीं कर सकता, वो तो शुरू में अमीर सुन्नत ने बयान कर दिया ना, उसकी तो इजाज़त है ही नहीं, वो तो वैसे ही रखा जाएगा। अपना जाती लाया तो उसमें अगर लगा ले तो वो उर्फ है, हाँ वो चल जाएगा, लेकिन ना लगाए, ये मशवरा है कि उसको भी लगाने से बाज रखा जाए, वरना दूसरे बच्चे भी लगाएंगे निशान कुछ ना कुछ, तो उससे सीखेंगे ना। बच्चे को तो इजाज़त होगी नहीं ना, ये कारी साहिबान के लिए ही है, नहीं अपना जाती, अपनी जाति पर भी नहीं लगाएगा, बच्चा नहीं लगाएगा, उर्फ भी नहीं है लगाने का। हाँ अच्छा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये उर्फ होता है, वो भी आम तौर पे कारी साहबान ही करते हैं कि सिर्फ एक लकीर लगाएंगे और साइड में तारीख़ लिख देंगे कि आज इसका यहाँ तक सबक है, वो याद रखवाने के लिए। ये जो सवाल किया गया ये है ही कारी साहबान के लिए कि कारी साहबान का ये मामूल होता है, पुराना मामूल है कि जो बच्चे की गलती इस तरह की होती है कि बार बार कर रहा होता है तो वहाँ वो निशान लगा देते हैं
تاکہ بچہ پھر اس کے اوپر آئندہ اس طرح کی غلطی نہ کرے، اس کو تنبیہ ہوتی رہے. اچھا اپنے گھر سے لایا اس پر بھی بچہ نشان نہ اب لگائے. بچہ تو نہیں لگائے گا نا، اس کا عرف بھی نہیں ہے اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیوں اس پہ نشان لگائے گا. شوق عام طور پہ نہیں ہوتا شوق. اپنا نام لکھیں گے، نہ کچھ نہ کوئی حساب کتاب کرتے ہوتے ہیں بچے. نہیں، وہ شروع میں نام لکھنے میں تو کوئی حرج نہیں، وہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے. اچھا اس پہ وقف والے میں اس میں نہیں لکھے گا، وہ تو وقف میں تو اگر کسی نے وقف کیا ہے تو وہ اس کی طرف سے وقف لکھا جائے گا. جیسے ہمارے یہاں بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ شروع میں ایک ورک وغیرہ لگا دیتے ہیں یا ویسے ہی اس پہ لگا دیتے ہیں کہ فلاں کی طرف سے وقف ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے. اصل جو یہاں نام وغیرہ کا لکھنے کا پرابلم تو نہیں ہوتا، مین مسئلہ وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر قرآن ہو نا، تو میں وہ ڈر رہا ہوں الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہ جیسے ہمارا کوئی عام کتاب ہو تو اس کو خراب کر دیتے ہیں نشان لگا کر. تو یہ اشکال بار بار پیدا ہوتا ہے کہ قاری صاحبان یہ ادھر نشان لگا رہے ہیں، ادھر نشان لگا رہے ہیں، تو بسا اوقات وہ مزہ نہیں آتا دیکھ کر کہ یہ کیا ہو گیا. جی جی. اس پر یہ سوال اٹھتا ہے. اچھا مصحف شریف پر اگر نام نہیں لکھتے بچے وہ تو پھر لکھ یہ مکس ہونا اور وہ لکھ سکتے ہیں، وہی مطلب اس کو بار بار وہ مل جاتا ہے مدرسے میں. وہ مسئلہ نہیں، وہ لکھ سکتے ہیں، اپنا ذاتی ہے تو لکھ سکتے ہیں اس پہ. لکھ سکتا ہے نام، جی جی نام لکھ سکتے اس پہ نہیں لکھ سکتا وقف کے اس میں. ہیں، ہر وقت میں لکھ کیونکہ سکتے مکس ہو جائیں گے تو ان کو آزمائش تو ہوتی ہے کہ جس نسخے سے وہ حفظ کر رہا نا جی. وہی نسخہ اس کو زیادہ موافق رہتا ہے. ہیں. جی وہ احتیاطاً کچھ نہ کچھ اس کا علامت رکھ لے. ویسے یہ تو قاری صاحبہ نہیں بتائیں گے، ان کی مجلس بتائے گی کہ عام طور پہ مدرسۃ المدینہ میں جو قرآن ہوتے ہیں ایک بڑی تعداد تو وہی ہوتی ہے کہ جو اپنا ذاتی ہی لے کر آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے ہوں کہ جو بچے جو غریب گھرانے کے ان کے لیے وقف کے رکھے جاتے ہوں. اب اس پہ کوئی ہم کیونکہ ایک بار نام لکھ لیا تو پھر دوبارہ دوسرے کو پڑھنے میں دشواری. پھر اب قاری صاحبان بھی لکھ دیں گے نا ایک بار تو وہ بھی آئندہ وہ نسخہ استعمال کرنے میں دشواریاں تو ہوتی ہوں گی ان کو. تو اس لیے وہ ایسا ہلکا ہلکا نشان لگائے کہ وہ ربڑ بریزر اریزر سے بآسانی صاف ہے. پینسل میں بھی کاربن پینسل ہوتی ہے، اس میں بھی فرق ہوتا ہے، بعض آسانی سے مٹ جاتی ہے، بعض نہیں مٹتی اس میں. تو یہ اگر جتنا ادب کیا جائے قرآن کریم پر یہ دھبے نہیں ہونے چاہیے. تو اس طرح ہلکا سا نشان قاری سے وہ خود ہی تو دیکھنا ہے، تو ہلکا سا نشان لگائے، کام چلا گیا پورا ہو گیا تو پھر اس کو فارغ نشان کو ضرورت نہ رہے تو مٹا دیا جائے تاکہ آئندہ پھر پڑھانے میں بھی اتنا آسانی ہوگی. مگر یوں بے دردی سے یوں رگڑ نہیں لگائے کہ کاغذ ہی پھٹ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایک مشورہ اس میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں، جیسے حضور یہ اب تو وہ پینے بھی آ گئی ہیں کہ پین ہی ہے، مگر اس پین کی جو ٹپ ہوتی ہے نا اوپر والا، یہ اس انداز سے بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی یہ اسی پین کے لیے ہوتا ہے. یعنی اس پین سے اگر آپ کچھ لکھیں گے تو اس کا اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے نا، اس کا جو ٹاپ ہوتا ہے، اس سے وہ مٹ جاتا ہے پین. بس ایک ہی پین اسی سے اس کا مٹے گا. یہ اس کی سیاہی سے وہ مٹ جائے گا، یعنی اس کے لیے کوئی الگ سے لینے. یہ پینیں ملتی ہیں عام دکانوں پہ ملتی ہیں کہ اب یہ اس طرح کی، جیسے پینسل کے اوپر بھی جو چھوٹا سا اریس لگا ہوا ہوتا ہے برابر، جس طرح یہ پینسل آتی ہے نا ایسی پین آتی ہے. قلم بھی ایسا ہی آتا ہے، اس میں زور نہیں لگانا پڑتا. جیسے وہ کہتے ہیں وہ اس میں زور بھی نہیں لگانا پڑتا، ہلکا سا کرے تو وہ اس کا پین کا جو ہوتا ہے نا وہ چلا جاتا ہے. میں نے استعمال کی ہیں. قاری صاحب کو پھر یہ مناسب ہے کہ رکھیں. مجلس مدرسۃ المدینہ کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ اپنا اگر ذاتی بچے کا قرآن پاک ہے تو اس میں یہ غلطیوں کے نشان لگا سکتے ہیں. وقف کے جو آتے ہیں ان پر نہ لگایا جائے. اور تقریباً زیادہ تر جو بچے قرآن پاک لاتے ہیں وہ ان کا اپنا ہی ہوتا ہے. بعض اداروں میں وقف کے بھی لوگ دے جاتے ہیں، جس طرح مکتبۃ المدینہ سے لے کر مدرسۃ المدینہ میں دے جاتے ہیں، یا رقم دے دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ قرآن پاک بچوں کو دے دیں. تو یہ صورت بھی ہوتی ہے. یوں سمجھ لیں گے مکس چلتا ہے یہ کام، اپنے ذاتی بھی ہوتے ہیں اور وقف کے بھی ہوتے ہیں. وقف پر نہیں لگاتے ہمارے یہاں نشان، یہ ترکیب ہے. جی قاری صاحب سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے امیر اہل سنت
کچھ سرپرست اپنا بچہ مدرسۃ المدینہ میں داخل کروانے کے لیے آتے ہیں، ایک جملہ بولتے ہیں کہ ہم تو قرآن پاک نہیں پڑھ سکے مگر ہماری خواہش ہے کہ ہمارا بچہ قرآن پاک پڑھ جائے، تو ایسے سرپرستوں کو آپ کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ ہاں حکم تو کیا دوں گا، حکم موجود ہے کہ حسب ضرورت قرآن شریف پڑھنا، جیسے کہ ایک آیت قرآن کریم کی حفظ کرنا، یہ تو فرض عین ہے، سرپرست پر بھی فرض ہے، ابھی تو بچہ نابالغ ہے، اس پر تو فرض بھی نہیں ہے، تو یہ سرپرست پر فرض ہے کہ ایک آیت کم از کم یاد ہو، اور واجب یہ کہ سورہ فاتحہ پوری یاد ہو، اور کوئی ایک سب سے چھوٹی سورت یا اس چھوٹی سورت جتنی کوئی آیت، یہ واجب ہے، نہیں یاد ہوگا تو گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے یہ جملہ نہیں مناسب کہ میں مطلب یہ مراد یہی ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی زیادہ نہیں پڑھا، اگر ضرورتاً انہوں نے اتنا ان کو یاد ہے تب تو یہ بری ذمہ ہوئے، ورنہ یہ پھر زیادہ پڑھنا چاہیے۔ پیسے گننے آتے ہیں، وہ حساب کتاب آتا ہے، سب بہت کچھ آتا ہوتا ہے، نہیں آتا تو قرآن کریم نہیں آتا، سب کو سیکھنا چاہیے۔ تو یہ جملہ نہ بولیں کہ دعا کریں میں بھی پڑھ جاؤں، کوشش کرتا ہوں، اگر کوشش کرتے ہوں تو بچہ بھی پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ دعوت اسلامی میں مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغات بھی ہیں، وہ فزیکل بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے، ڈیجیٹل بھی پڑھایا جاتا ہے، آن لائن بھی پڑھایا جاتا ہے، ذرائع تو بہت سارے ہیں۔ اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں نہیں پڑھ سکیں اگر بچپن میں، یا اسلامی بہن نہیں پڑھ سکے تو جوانی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑھاپے میں بھی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ بے شک۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اسے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا انت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم القدیم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم القدیم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم القدیم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدی ایک سوال ہے، ماشاء اللہ، سوال یہ ہے، 18 ذو الحج مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ذو النورین اور نہایت باحیا سخی صحابی ہیں۔ اس مناسبت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے کچھ ایسے ایمان افروز واقعات اور اہم پہلو ارشاد فرما دیں جن سے ہمارے دلوں میں آپ رضی اللہ عنہ کی محبت اور پہچان میں اضافہ ہو۔ اللہ اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عثمان کی شفاعت کی بدولت 70,000 ایسے افراد کہ جن پر دوزخ لازم ہو چکی ہوگی، وہ بلا حساب و کتاب داخل جنت ہوں گے۔ سید العلماء حضرت ایوب سختیانی تابعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے
वो नूर इलाही से मुनव्वर यानी रोशन होता है। पै करे शर्मो हया जूदो सखा के मसदर मंबे सिद्को सफा हजरत उस्मान गनी। शहादत के बाद हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में ये फरमाते सुना, बेशक उस्मान को जन्नत में आली शान दूल्हा बनाया गया है। तो मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत सारी खूबियों के जामे थे और सखावत तो ऐसी कि ग़ज़वे तबूक के मौके पर मुसलमानों की बेसरो सामानी को देखते हुए पहली दफा 100 ऊंट इन 100 कैमल, दूसरी मरतबा 200 ऊंट और तीसरी बार 300 ऊंट देने का वादा किया। मगर हाजिर करने के वक्त आपने 950 ऊंट, 50 घोड़े और 1000 अशरफियां पेश की। फिर बाद में 10,000 अशरफियां और पेश की। ने जितना फरमाया था उससे ज्यादा अता किया, जितना फरमाया था इससे ज्यादा पेश किया। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान आली शान है कि जो पांचों नमाजें पाबंदी के साथ इनके वक्त में अदा करे, अल्लाह पाक उसे 9 नेमतों से नवाजेगा। नंबर 1 अपनी मोहब्बत, नंबर 2 सेहत व सलामती, नंबर 3 फरिश्तों की हिफाजत, नंबर 4 घर बार में बरकत, नंबर 5 चेहरे का नूर, नंबर 6 दिल की नरमी, नंबर 7 पुल सिरात पर बिजली की सी तेजी, नंबर 8 जहन्नम से नजात और नंबर 9 अपनी खास रहमत में कुर्ब नजदीकी, कि जहां न तो कोई खौफ है और न किसी किस्म का कोई गम। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत सैयदना उस्मान गनी रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अपनी रहमत फरमाए, उनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत करे। कल 18वीं शब है, कल आपकी शबे और शबे शहादत। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर हो, मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, क्या बात है जुनैद। मदनी मुज़ाकरे के इख्तिताम पर नाजरीन से 3 सवालात भी किए जाते हैं।
آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، مدرسۃ المدینہ کی پہلی شاخ کا آغاز کب ہوا؟ سوال نمبر 2، بچے کی اصل تربیت گاہ کیا ہے؟ سوال نمبر 3، فساد پیدا کرنے یا لڑوانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور ایس ایم ایس نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیوں کا ثواب ایصال کرے، ان سب پر اپنے کرم کے شایان شان اجر عطا فرما۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سارا ثواب مزید ان کو عنایت فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، محدثین، مفسرین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین، تمام شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے۔ الہ العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں شفا یاب ہوں، مقروض ہیں بار قرض سے سبک دوش ہوں، بے روزگار ہیں، کو حلال و آسان روزی ملے، روزی میں برکتیں ملیں، وسعتیں ملیں۔ یا اللہ پاک تنگ دستیاں دور ہوں، یا اللہ پاک رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ عنایت ہو، جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے۔ یا اللہ پاک جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں۔ یا اللہ پاک ہم سب کو با اخلاق با کردار مسلمان بنا دے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ہمارے ساتھ دعا میں شریک، اے اللہ پاک ان مسلمانوں کو بھی، ان کے بھی حق میں یہ دعائیں مستجاب ہوں، قبول ہوں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت
بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تابے ناراضی تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تابے ناراضی تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا پائے شاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے پائے شاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے چلے عطار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا چلے عطار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا اللهم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشیمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محبوب رب اکبر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں درود ہر دم لاکھوں سلام تم پر محبوب رب اکرم لاکھوں سلام تم پر لاکھوں درود ہر دم لاکھوں سلام تم پر اے والی مدینہ جلدی بلائیے نا اے والی مدینہ بلوائیے مدینہ آقا
صدقے تار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے والصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قارشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ ہے نعمت رب العلا مدنی مذاکرہ ہے نعمت رب العلا مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ. The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara.